مرزا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا گستاخانہ لفظ بولا اور نسبت 2 ارب عیسائیوں کی طرف کی، جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ تھا اور خود عیسائیوں نے اس کی تردید کی۔ اگر اکا دکا کوئی عیسائی اس طرح کی بات کرتے ہوں تو وہ 2 ارب عیسائیوں کا عقیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہاں مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تھا۔ مرزے کو چاہیے تھا کہ توبہ کر لیتا اور معافی مانگ لیتا اور کہہ دیتا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، لیکن مرزا بجائے معافی مانگنے کے اڑ گیا۔ حالانکہ یہی مرزا دوسروں کو یہ سبق دیتا تھا کہ کہیں گستاخی کا شائبہ بھی ہو تو وہاں بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ یعنی یہ احترام تھا، تو اس لیے جس میں ذرا سا بھی گستاخی کا شائبہ ہو فوراً اس کے اوپر توبہ کر لینی چاہیے۔ لیکن جب عمل کی بات آئی، مرزے نے اپنے اس اصول کو پس پش ڈال دیا، یا شاید یہ اصول دوسروں کو اپنا تقوی دکھانے کے لیے بتایا تھا۔ بہرحال 2 ارب عیسائیوں کی طرف نسبت کر کے مرزے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو گستاخانہ لفظ بولا، اس پر بجائے توبہ کرنے کے، معافی مانگنے کے، مرزے نے بے بنیاد دلائل کا سہارا لے کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ نعوذ باللہ۔ دلیل یہ دی کہ چونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تو لہذا یہی سمجھتے ہیں، اور پھر اس نے سمجھنے کا لفظ بھی بولا، کہنے کا لفظ بھی بولا، کہتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، یہ دونوں لفظ اس نے بولے، اور پھر کہتے زبان سے وہ نہ بھی کہیں، مطلب ان کا یہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ یہی سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ مرزے کی اس بے بنیاد دلیل پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پھر یہی بات 6 ارب غیر مسلم ان سب پر فٹ آئے گی، ان سب کے متعلق پھر یہی بات ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ تو پھر مرزے نے یہ فرق کیوں کیا کہ 6 ارب لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے اور پھر کہا کہ ان میں سے 2 ارب عیسائی حضور علیہ السلام کو ایسا سمجھتے ہیں؟ تو مرزے کو تو پھر یہ فرق نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مرزا یہ فرق کر رہا ہے، اور یہ کیسی دلیل ہے کہ چونکہ نبی نہیں مانتے لہذا وہ ایسا سمجھتے ہیں؟ ہم ایک اور ثبوت پیش کرتے ہیں مرزے کی زبان سے ہی کہ نبی نہ ماننا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ایسا ہی سمجھے جو مرزا کہہ رہا ہے۔ کہ لاہوری گروپ جو مرزا قادیانی دجال کو نبی نہیں مانتے، ایک مجدد مانتے ہیں، تو کیا وہ بھی کافر ہیں؟ جی، وہ کافر اس لیے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے دجال جس کا دعوی نبوت پایہ ثبوت کو پہنچا ہوا ہے، اس کی جھوٹی وکالت کی ہے۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مسلمہ کذاب کو ہم نبی نہیں مجدد مانتے ہیں۔ قادیانیوں کا لاہوری گروپ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا لیکن مجدد مانتا ہے، تو مرزے نے کہا کہ وہ بھی کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک دجال کو مجدد مانا۔ یعنی مرزا یہ بات تو تسلیم کرتا ہے کہ لاہوری گروپ مرزا غلام قادیانی کو اگرچہ نبی نہیں مانتا لیکن وہ دجال بھی تو نہیں مانتا، کیونکہ وہ مجدد مانتا ہے۔ تو مرزے کو یہاں بھی کہنا چاہیے تھا کہ لاہوری گروپ چونکہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا تو لہذا وہ دجال مانتا ہے، لیکن یہاں مرزے نے ایسی بات نہیں کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو مرزا اس طرح کی بے بنیاد دلیلوں سے زبردستی یہ لفظ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ وہ نبی نہیں مانتے لہذا وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ مرزا اور اس کے شاگردوں کے لیے، ارشاد بھٹی کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی جب بات آئی تو مرزے نے یہاں یہ اصول استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح غامدی کے متعلق مرزے نے یہ لفظ بولا کہ غامدی نے دجل کی ہے، اس پر ہم پہلے کلپ بنا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود مرزا کہتے ہیں غامدی کو ہم دجال نہیں کہہ رہے۔ یعنی غامدی کی جب بات آئی تو لفظ دجل سے بھی دجال ثابت نہیں ہوتا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو وہاں لفظ دجل بھی اس کو نہیں ملا، صرف اتنی دلیل پیش کر دی کہ چونکہ وہ نبی نہیں مانتے تو لہٰذا حضور علیہ السلام کو ایسا سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زبردستی اس لفظ کو مرزا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے بے بنیاد دلائل کا سہارا لے کر، صرف اس لیے تاکہ میں جھوٹا ثابت نہ ہوں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کوئی غیر مسلم ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی طبعی کمزوری کی وجہ سے اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو رہا ہو، یا کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے وہ ایمان نہ لا رہا ہو، اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن مرزے نے ایمان نہ لانے کی وجہ کو صرف ایک ہی صورت میں بند کر دیا کہ وہ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ایسا سمجھتے ہیں۔ یعنی اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے اس طرح کی بے بنیاد دلیل پیش کی۔ اپنی عزت کا خیال ہے اس کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम की इज़्ज़त का ख्याल नहीं है। अगर इसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का ख्याल होता तो कभी भी इस तरह घटिया हरकत ना करता। इरशाद भट्टी ने अपनी एक वीडियो में ये बात की कि मिर्ज़ा गुस्ताखी कैसे कर सकता है, वो तो अपनी हर वीडियो के शुरू में भी दुरूद पढ़ता है, आखिर में भी दुरूद पढ़ता है। तो हमारा सवाल ये है कि मिर्ज़ा ने जिन जिन को गुस्ताख कहा क्या वो दुरूद नहीं पढ़ते? अब इरशाद भट्टी को ये भी चाहिए कि इस पर भी वीडियो बनाए कि मिर्ज़े ने जिन जिन लोगों को गुस्ताख कहा, चूँकि वो दुरूद पढ़ते हैं तो लिहाजा मिर्ज़े का उन पर बहुत बड़ा बहतान है, इसने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन पर। मुझे बताएं, ज्यूज और क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को क्या समझते हैं? दज्जाल मानते हैं। हाँ, ये ना कहिएगा कि वो मानते नहीं है, वो कहते हैं दज्जाल है, क्योंकि जब वो नबी नहीं मान रहे तो फिर दज्जल किया हुआ है। तो जो औरत हमारे पैगंबर को, जो हमें हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, औलाद, माँ बाप सबसे बढ़कर अजीज हैं, उन्हें दज्जाल समझे, और कुरान इजाजत दे रहा है कि आप उनकी औरतों के साथ निकाह कर सकते हैं। कुरान ने ऐसी औरत के साथ निकाह करने की इजाज़त कहाँ दी है? क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रहा है मिर्ज़ा? और फिर देखें कितनी कमज़ोर दलील के साथ ज़बरदस्ती ये लफ्ज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब गामदी की बात आई तो वहाँ लफ्ज़ दजल से भी मिर्ज़े के नज़दीक दज्जाल साबित नहीं होता। और कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बात आई तो वहाँ भी मिर्ज़े ने ये बात नहीं की कि चूँकि लाहौरी ग्रुप उसको नबी नहीं मानता तो लिहाजा वो उसको दज्जाल मानता है। ये बात वहाँ नहीं की मिर्ज़े ने, बल्कि वहाँ तो मिर्ज़ा मान रहा है कि वो मुजद्दिद मानते हैं। बहरहाल इस सारी तफसील से ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ये मसला सिर्फ नक़ल कुफ्र का नहीं, बल्कि मिर्ज़ा अपने इस बहुत बड़े झूठ को बेबुनियाद दलीलों का सहारा लेकर साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो लोग मिर्ज़े की हिमायत की वजह से या अपनी गलत फ़हमी की वजह से ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ नक़ल कुफ्र है, ये उनकी सरासर गलत फ़हमी है। ये सिर्फ नक़ल कुफ्र नहीं है। और फिर नक़ल कुफ्र तो तब बनता है जब कुफ्र पहले हो, इस तरह की बात हुई हो, दो अरब ईसाइयों ने ऐसी बात की हो। हालांकि मिर्ज़ा ज़बरदस्ती कशीद करने की कोशिश कर रहा है, ये मतलब ज़बरदस्ती अख्ज़ करने की कोशिश कर रहा है। ये आधी हदीस बयान कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह मैं 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में इनका जो दजल है, ये वो दजल से मुराद जो धोखा दिया है, ये उसको दजाल ना बना दीजिएगा कहीं, तो वो कहेंगे जी नीने साहब ने दजाल कह दिया। ये जो उन्होंने तहरीफ की हदीस की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसे कोट किया, आधी हदीस कोट की। यानी इसका मतलब यह है कि मिर्ज़े को इस बात का इल्म है कि लफ्ज़ दज्जल भी किसी के लिए बोला जाए तो भी उसे दज्जाल साबित नहीं होता। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो मिर्ज़े ने कितनी दीदा दिलेरी से, कितनी ढटाई से, बेशर्मी से, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो चूँकि नबी नहीं मानते, इसको बुनियाद बनाकर इस गुस्ताखाना लफ्ज़ को साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये हरकत इसने जानबूझ कर की है और अब तक ये इस पर अड़ा हुआ है और इससे माफ़ी नहीं मांगी, तौबा नहीं की। तो मिर्ज़े ने ये सिर्फ नक़ल कुफ्र नहीं किया बल्कि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है।